बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमेशा सियासत बहुत मुश्किल होती है, और वो सियासतदान जो इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लेते, उनकी गुड्डी चढ़ जाती है। यही हाल सहाफ़ियों का होता है, और यही हाल दीगर चीज़ों का होता है पाकिस्तान में अक्सर। लेकिन पाकिस्तान में ये पहला मौका है गुज़श्ता कुछ अरसे में कि जब इस्टेब्लिशमेंट के लिए सूरत हाल जहाँ इंतहाई मुश्किल हो गई है, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुश्किल को एक चैलेंज समझकर चीज़ों को अपने हाथ में लेना शुरू किया है। और चूँकि इस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को अपने हाथ में बज़ोर ताकत लेती है, तो वो अब तक इस मामले में बड़ी हद तक कामयाब भी है। और इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा ये दावा होता है कि हम ये चीज़ें तमाम की तमाम अपने हाथ में इसलिए ले रहे हैं कि सियासतदान सवा सत्यानाश कर देते हैं, तो हम अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उसकी सूरत हाल हमारे सामने है। इस वीडियो में इस्टेब्लिशमेंट की इन्हीं मुश्किलात की जो बढ़ती जा रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की अपनी कोशिशें भी बढ़ती जा रही हैं, इनकी बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक कारनामा अंजाम दिया है। वो कारनामा बहुत बड़ा है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के कारनामे की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया जा रहा है, और ये कोशिश अगर आगे बढ़ेगी तो एहतिजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि फिर एहतिजाजी तहरीक का दायरा होगा पूरे मुल्क में। ये जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस है, इसकी समाअत के बाद अडियाला जेल में इमरान खान साहब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। अडियाला जेल में सहाफ़ी मुसलसल रोके जा रहे हैं। आज भी कमर मेकन साहब सहाफ़ी इस्लामाबाद में, उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ चैनल जिनमें पब्लिक न्यूज़ भी था, जियो न्यूज़ भी था, इसके अलावा कुछ और चैनल थे, इनके सहाफ़ियों को रोक लिया गया, कुछ सहाफ़ियों को अंदर जाने दिया गया। हमारे यहाँ जो अंदर जाते हैं और मुसलसल अंदर जाते हैं, उनके बारे में रोके जाने वाले सहाफ़ी कहते हैं कि ये हमसे भी गद्दारी कर रहे हैं। ये अंदर जाके जहाँ से लाइन्स लेते हैं हमारे ख़िलाफ़, ये उन्हीं की हिदायत पे चुप रहते हैं, बोलते भी नहीं हैं। बहरहाल अडियाला जेल में इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज सबका इदारा है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं। पूरी कौम के लिए अहम है कि इदारा मजबूत हो। जो काम दुश्मन नहीं कर सका, वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौम तबाह हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई, इससे बुरी और क्या शिकस्त होगी। ऐसा कौन सा एटम बम फटा कि 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे चली गई और तबाह हो गई। आपने सिफारिशी बिठा दिए, मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है। बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया, ये करप्ट है, फ्रॉडिया है, इसने इलेक्शन और गंदम फ्रॉड किया। इसे वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बड़े साहब ने अपॉइंट किया। इसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। रमीज़ राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन पीसीबी बनाया। इमरान खान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने 2.5 महीने से नैब तरामीम का फैसला महफूज करके रखा हुआ है। इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो वो नैब तरामीम का फैसला सुनाएं। नैब तरामीम के खिलाफ अपील के बायस शहबाज शरीफ के 4, नवाज शरीफ के 5, जरदारी और उसके फ्रंट बैनों के 9 रेफरेंसेस मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि नैब ने अलकायदा यूनिवर्सिटी का, अलकादिर यूनिवर्सिटी का बड़ा डोनेशन बंद कर दिया ताकि यूनिवर्सिटी ही बंद हो जाए। अगर अलकादिर जामिया बंद हो गई तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा। शौकत खानम अस्पताल बंद हो गया तो मरीजों को 10 गुना जायद खर्च करके इलाज कराना पड़ेगा। खान साहब ये कहते हैं कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, सिर्फ 3 मुलाकातों के सिवा सेल में ही रहता हूँ। मेरा सेल तंदूर बन जाता है। कभी नहीं कहा कि मुश्किलात हैं, बच्चों से बात नहीं कराई जाती, सिर्फ इसकी शिकायत है, इसी की मुझे तकलीफ है। नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब ने बात की, आसिफ अली जरदारी के बारे में बात की कि सहाफ़ियों से तो कमरों में मुलाकात करते थे। नवाज शरीफ साहब का कमरा ही बड़ा शानदार था, एसी वेसी उसी में मौजूद था। जरदारी साहब का भी मामला, रिफत सईद साहब कराची के बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, वो लिख चुके हैं, तो उन लोगों की मुलाकातों का अहवाल। और जो सुपरिटेंडेंट के कमरे में भी मियाँ साहब की मुलाकातें होती थी, वो 9 बजे शुरू होकर 3 बजे तक, 4 बजे तक इत्मीनान से जारी रहती थी, और मियाँ साहब के कहने के मुताबिक जो आने वाले थे उनकी खातिर तवाज़ो भी होती थी। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये इसे तबाह करने जा रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, हम मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। इमरान खान साहब ने ये बात की है। इसके अलावा
میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مشکل کیا ہے. فضل الرحمان صاحب نے آج خطاب کیا ایوان میں, اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے, معاملات سیاستدانوں کے حوالے کیے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پراکسی وار کا میدان جنگ بنا ہوا ہے اور حکومت کر رہے ہیں, ٹیکس وصول کر رہے ہیں, جدید اسلحے سے لیس گاؤں میں پھر رہے ہیں, سڑکوں پر پہرے دے رہے ہیں. بلوچستان میں ایک ہی دن میں 4-5 مقامات پر ریاستی اداروں پر افواج پر حملے ہوئے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن پر ایوان غور نہیں کرے گا تو اور کون غور کرے گا. فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم اب بھی ایسے معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہے. دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو جاتی ہے. ایک فریق اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ علیحدگی کی بات کرتا ہے, دوسری طرف ہم طاقت سے نمٹنے اور ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہیں. اس قسم کے بیانات صورتحال کو اور جذباتی بناتے ہیں. دونوں جانب سے انتہا پر جانا ملک کی سلامتی کے لیے سوالیہ نشان بن گیا ہے. آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے. سینئر سیاسی قائدین کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ اس گتھی کو سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے. ایک فضل الرحمان یہ باتیں کر رہے ہیں, دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں. محسن نقوی کس کے وزیر داخلہ ہیں؟ نون لیگ کے تو نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کے تو نہیں ہیں. محسن نقوی جو ہیں وہ مقتدر حلقوں کے وزیر داخلہ ہیں. بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب, کہنے کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, لیکن یہ وہ موصوف ہیں جو کہتے تھے کہ میں جاتا تو نون لیگ میں جاتا, تو پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے, پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے ہیں. انہیں بھی سردار اختر مینگل جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ طاقتوروں کے وزیر داخلہ ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں. اور پھر وہی سردار اختر مینگل جو استعفیٰ دے کر بیٹھ گئے, ان کو بنانے پی ٹی آئی والے بھی گئے ہیں, ان سے بات کی ہے. حکومت پورا وفد بھیج چکی ہے اور پورا وفد بھیج کر ان سے بات کی ہے, لیکن سردار اختر مینگل صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں, اسٹیبلشمنٹ پر بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے حالات خراب کر دیے ہیں, سب چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں, چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, اور لوگوں کا نمائندہ ہوتے ہوئے اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو پھر اس نمائندگی کو اپنے پاس رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو یہ پاکستان میں پہلا موقع ہے کہ سیاستدان ایوان میں, ایوان سے باہر اس قدر اسٹیبلشمنٹ پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں. اور یہ جو اسپیس سیاستدانوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں پیدا کیا, اس اسپیس کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے, طاقتور حلقوں نے آکیوپائی کیا ہے. اور یہ صورتحال کیا ابھی جلد ختم ہو پائے گی؟ یہ بھی بہت مشکل نظر آتا ہے. صورتحال بگڑی ہے. عمران خان صاحب کے دنوں میں بھی چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کی یس تھی, تو وہاں بھی یہ اسپیس جو ہے وہ کنسیڈ کیا. پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت نے وہ جو سیاسی طاقت کا اسپیس تھا کنسیڈ کیا, تو اسٹیبلشمنٹ نے اس اسپیس کو آکیوپائی کیا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ ہم صورتحال بگڑی ہوئی دیکھ رہے ہیں, اور سب سے زیادہ بگڑی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے خود ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت نشانہ ہے, تو سیاستدان بھی, تجزیہ کار بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں پہلے بھی ہو جاتا ہے, لیکن پاکستان پر اس وقت ان موجودہ حالات میں باہر سے, بیرونی دنیا سے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں نکل گئی ہیں, وہ بہت خوفناک ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر یہ پہلے بھی ہوتا تھا تو اس کی انٹینسٹی وہ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا کا دور ہے. عمران خان صاحب کے دنوں میں بھی تھا, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے پلیٹ فارمز, نئی اپلیکیشنز, نئی چیزیں, اور پھر اس میں انہی تمام چیزوں پر آوازیں دبانے کی کوشش, تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. یہ ہمارے یہاں کا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور سیاستدان خود بھی اب اس مسئلے کو ریئلائز کرتے ہوئے بار بار اٹھا رہے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے لسٹ رکھوں گا آخر میں کہ کیا ہوا, کس طرح سے صحافیوں کو روکا گیا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے انٹرویوز کیے ہیں پنجاب کی جامعات کے لیے. غالباً جنوری کی پہلی تاریخ تھی اس برس, جون کی پہلی تاریخ تھی. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو حکومت ہے اس نے بتایا کہ پنجاب کی 25 جامعات کے وی سیز کے لیے, وائس چانسلرز کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں, تو پوزیشنز تھیں خالی. ان کے لیے اب انٹرویوز مریم نواز شریف صاحبہ نے 11 جامعات کے انٹرویوز کیے ہیں, یہ پتہ چل رہا ہے. ان کو بلایا گیا سیکریٹریٹ اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کے انٹرویوز کیے. یہ اپنے آپ میں بڑی ایک عجیب چیز ہے. دیکھیے طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں. اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کر رہی ہیں, اور اس انٹرویو کرنے والے کو ہمیشہ جو سامنے بیٹھا ہے اس سے زیادہ قابلیت کا حامل ہونا چاہیے. اب مریم نواز شریف صاحبہ وائس چانسلرز کے انٹرویوز کر رہی ہیں. ہوتا کیا ہے دیکھیے, پاکستان میں ایک سرچ کمیٹی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. یعنی اگر وفاقی یونیورسٹی ہے
تو پریزیڈنٹ، اور اگر یونیورسٹی صوبے کی ہے تو گورنرز یہ سرچ کمیٹی بناتے ہیں. سرچ کمیٹی اشتہار دیتی ہے، پھر اس کے بعد شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. سرچ کمیٹی جو ہے وہ مختلف کرائٹیریا سیٹ کرنے کے بعد ان کرائٹیریا پہ شارٹ لسٹنگ کے بعد انٹرویوز وغیرہ کنڈکٹ کرتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ ہوتا ہے. یہاں سندھ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہاں پر میرا جامعات کے پروفیسرز سے رابطہ رہتا ہے، ان میں سے کچھ دوست بھی ہیں جو ینگ ہیں اور وہ مختلف پوزیشنز پہ پڑھا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں 18ویں ترمیم کے بعد بہت کچھ سیاسی بنیادوں پر ہو رہا ہے، یہ باقی جگہوں پر بھی ہو رہا ہے. اب مریم نواز شریف صاحبہ نے انٹرویوز کیے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کرائٹیریا کیا ہے. ہمارے ہاں جو خود سرکاری اداروں کی جانب سے اناؤنسڈ کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ کسی بھی جامعہ کے وائس چانسلر کی پوزیشن کے لیے جو اگر 100 پوائنٹس ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی ہو. اگر وہ دنیا کی 100 جامعات بڑی ان میں سے پی ایچ ڈی ہے تو اس کے 35 پوائنٹس ہوں گے. اگر 101 سے 300 تک کی رینک والی جامعات تو اس کی پی ایچ ڈی ہیں تو ان کے لیے غالباً 33 پوائنٹس ہوں گے. پھر اگر وہ ایچ ای سی سے ریکگنائز کسی جامعہ سے پی ایچ ڈی ہیں تو ان کے 29 پوائنٹس ہوں گے. یہ 29 پوائنٹس پھر اس کے بعد انہوں نے لیڈرشپ اسکلز کیا شو کیے ہیں اپنے کریئر میں. انہوں نے بڑی بڑی پوزیشنز جو ہولڈ کی ہیں، سی ایف او کی، سی او او کی، مختلف اداروں کی سربراہی کی، تو ان پوزیشنز کو ہولڈ کرنے کے اور اس تجربے کے مختلف برسوں کا نمبر ہوتا ہے، اور اس پر پھر 30 پوائنٹس ہوتے ہیں. تو یہ ہو گئے 65 پوائنٹس. اور آخر کے جو 35 پوائنٹس ہیں یہ ان کے علمی کام کے ہوتے ہیں. انہوں نے ریسرچ پیپرز لکھے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مختلف علمی خدمات انجام دی ہیں، اور جو ان کی پبلیکیشنز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے جرنلز میں چھپی ہیں. تو اس کے پھر 35 پوائنٹس ہوتے ہیں، اور ان کتابوں کے، ان ریسرچ پیپرز کے مختلف حصوں کے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں. ان 35 پوائنٹس کا پھر پورا جدول ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا انٹرویو مریم نواز شریف صاحبہ کریں گی تو آپ سوچیے کہ کیا ہوگا. یعنی مریم نواز شریف صاحبہ ابھی جو لکھ رہی تھیں علامہ اقبال کے مزار پہ، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا تھا. تو میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ صاحبہ جو اپنے مختلف علمی مدارج میں، یعنی وہ اگر لینے جا رہی تھی ایڈمیشن کنیرڈ کالج میں تو کیا مشکل تھی، پھر وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے جا رہی تھیں تو پھر کیا مشکل تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ یاسمین راشد صاحبہ، اس کے علاوہ نادیہ جمیل صاحبہ، مختلف لوگ بتاتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ایڈمیشن کے وقت ان کے ابا حضور جو اپنی سیاسی طاقت تھی اس کا استعمال کر کے لوگوں کو اداروں سے نکال بھی رہے تھے، اور مریم نواز شریف کو ادھر ایڈمیشن دلوا دو، پھر یہاں سے ٹرانسفر کر کے اس کالج میں پہنچا دو. یہ سب کچھ کر رہے تھے. میرا فیلبوس کی کہانی ہمارے سامنے ہے، جو مریم نواز شریف صاحبہ کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پہنچایا گیا، اس کی کہانی ہمارے سامنے ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ اتنے قابل لوگوں کا انٹرویو کیا کریں گی؟ میں نے آپ سے کہا تھا میں صحافیوں کی لسٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. قمر میگن صاحب خبر دے رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں جو صحافیوں کو کوریج سے روکا گیا، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت پر 5 رپورٹرز کو کوریج کی اجازت دی، 7 سے 8 رپورٹرز کو جیل سے باہر روکا گیا. جی ٹی وی والے کو روکا گیا، جیو نیوز والے کو روکا گیا، 92 نیوز والے کو روکا گیا، ایک نیوز ان کے رپورٹر کو روکا گیا. جی این این اور پبلک نیوز کے رپورٹرز کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی. سما، ایکسپریس، سنو، اے آر وائی اور دنیا نیوز، ان کو کوریج کی اجازت ملی. اب ان میں کچھ چینلز کے بارے میں تو میں باقاعدہ طور پر جانتا ہوں کہ ان کے مریم نواز شریف صاحبہ سے یا ان کے قریب ترین لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو ان کو کوریج کی اجازت ملی ہے. اور قمر میگن صاحب لکھتے ہیں کہ جیل انتظامیہ گزشتہ 4-5 سماعتوں سے صحافیوں کو کوریج کی اجازت نہیں دے رہی. جیل انتظامیہ صحافیوں کو کوریج سے روک کیوں رہی ہے، یہ وجوہات بھی ان کو بتائی نہیں جا رہی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.